بچہ ہوگا، جو اولاد ہوگی، اس کی تربیت بھی اسی انداز سے ہوگی کہ اسے شیر بنایا جائے۔ ان کی تربیت شاہانہ انداز سے ہوئی۔ انگریزوں کے خلاف دشمنی ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ جب یہ جوان ہوئے، انہوں نے باہر کا سفر کیا، برطانیہ کا سفر کیا، امریکہ کا سفر کیا، ایران کا سفر کیا، مکہ مدینہ گئے، حج کی سعادت سے فیضیاب ہوئے، باہر سے لوٹ کر کے آئے تو ارادہ یہ تھا کہ بس اپنی زندگی اسی خانقاہ میں گزارے، اللہ اللہ کریں۔ لیکن پہنچے محراب شاہ کے پاس، ایک پیر کی تلاش تھی، ایک گرو کی تلاش تھی، ان کے پاس پہنچے۔ جب ان کا ڈسائپل بننا چاہا، ڈیووٹی بننا چاہا، تو انہوں نے ایک کنڈیشن اور شرط رکھی کہ میں اپنا ڈسائپل اور مرید اور چیلا اسے بناؤں گا جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ دیش کے لیے، وطن کی آزادی کے لیے میں اپنا خون جگر پیش کروں گا۔ یہ تو پہلے سے تیار تھے، والد نے ان کے اندر یہ جذبہ پہلے سے رکھا تھا، بالآخر ان کے مرید ہو گئے، ان کے مرید ہوئے دیش کی آزادی کے لیے، وطن کی آزادی کے لیے۔ پھر مختلف علاقوں کا جہاں بھی ضرورت محسوس ہوئی، بہار گئے، دلی گئے، آگرہ گئے، کانپور گئے، جہاں بھی ضرورت محسوس ہوئی وہاں کا دورہ کیا اور انگریزوں کے خلاف ایک محاذ تیار کیا۔ لکھنؤ آئے، وہاں پتا چلا میوا رام گپت کی زبانی، وہاں سے پتا چلا کہ فیض آباد ایودھیا کی سرزمین پر بابری مسجد کا ایشو کھڑا کر کے انگریز ہندو مسلم کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اتحاد پارا پارا کرنا چاہتا ہے، یونٹی کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ وہاں سے یہاں پہنچ گئے۔ میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیرے پیار کے طلب میں، مولوی احمد اللہ شاہ کہاں ٹیپو سلطان کے یہاں، کہاں مدراس میں، کہاں دنیا کا سفر کیا، میں کہاں کہاں نہ پہنچا، اے وطن تیری محبت میں کہاں کہاں نہ پہنچا۔ ایک مولوی ہندو مسلم بھائی چارے کے لیے، ایکتا کے لیے، اکھنڈتا کے لیے، پیار و محبت کا دیپ جلانے کے لیے کہاں سے کہاں فیض آباد کیسے پہنچے، سرائے پختہ مسجد میں پہنچ گئے۔ آج بھی ہمارا کہنا ہے کہ ایک مولوی ہمیشہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دیش میں امن و پریم کا دیپ جلے، اس کے لیے یہ پروگرام ہم نے سجایا ہے۔ کہاں کہاں سے ہم نے مولانا بلایا ہے، علماء کو، گریٹ پرسنالٹیز کو بلایا ہے۔ مولانا احمد سراج صاحب بھی یہ چراغ جلانے کے لیے آئے ہیں، سید تاب رشیدی صاحب بھی چراغ جلانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز کا آغاز نہیں ہے۔ یہ مولوی احمد اللہ شاہ نے جو بنیاد رکھی تھی کہ ایک مولوی کا کام یہی ہوتا ہے، وہ اپنے مذہب کی بھی تبلیغ کرتے ہیں، مذہب پر بات کرتے ہیں، ایجوکیشن اور تعلیم پہ بات کرتے ہیں، اور اپنے وطن کے لیے، وطن کی آزادی کے لیے، وطن کی ترقی کے لیے، پروگریس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ سرائے پختہ مسجد آئے، مولوی احمد اللہ شاہ جنہیں گریٹ مین کہا گیا، جنہیں ڈینجرس مین کہا گیا، ساورکر نے جنہیں ہائیلی پریز کیا، وہ کہاں پہنچے؟ اپنا ہیڈ کوارٹر کسے بنایا؟ سرائے مسجد کو۔ یہاں منبر پہ خطبہ بھی دیتے تھے، یہاں قرات بھی کرتے تھے، تعلیم بھی عام کرتے تھے، سیاست بھی کرتے تھے، انگریزوں کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرتے تھے، ہندو مسلم اتحاد کی بات کرتے تھے۔ ان کی تقریریں، ان کی اسپیچز، ان کے بھاشن ہر ایک کو راس آتے تھے، بس انگریزوں کو راس نہیں آتے تھے۔ انگریز کی آنکھ کا کاٹا تھے، اس لیے اٹھا کر کے فیض آباد کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت کے فالوور اتنے تھے، چاہنے والے اتنے تھے، وطن سے محبت کرنے والے اتنے تھے کہ جا کے جیل کا دروازہ توڑ دیا اور مولانا کو آزاد کرا کے لائے۔ پھر یہاں سے اطراف میں انہوں نے ایک موومنٹ چلائی ہے، ایک تحریک چلائی ہے جسے روٹی کی موومنٹ کہا جاتا ہے، چپاتی موومنٹ کہا جاتا ہے۔ گرم اور تازہ روٹیاں تیار کی جاتی تھی، ایک گاؤں میں دی جاتی تھی، اپنا بنانے کے لیے، اپنا ہمنوا بنانے کے لیے، اپنی آئیڈیاز کو شیئر کرنے کے لیے کہ انگریزوں کے خلاف اگر ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو تو لوگ وہ روٹی قبول کر لیتے تھے، استعمال کرتے تھے، پھر اپنے یہاں سے نئی روٹی تازہ تیار کر کے پھر آگے بھیجتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے مولوی احمد اللہ شاہ کی لیڈرشپ میں ہم تیار ہیں۔ اس طرح ان کی ایک فوج، ایک امپائر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ لکھنؤ کا علاقہ چنہٹ، وہاں مسلح جنگ ہوئی ہے۔ انگریز یہ سمجھتا تھا کہ ہم اچانک حملہ کر دیں گے، یہ حواس باختہ ہو جائیں گے، ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ مورخین لکھتے، ہسٹورین کہتے ہیں کہ 200 انگریزوں کو مولانا نے ڈھیر کر دیا۔
اور ان کے ساز و سامان پر قبضہ ہو گیا، آلات حرب و ضرب بھی ہاتھ میں آ گئے۔ پھر ان کی تعداد اور بڑھ گئی، فوج کی تعداد اور بڑھ گئی، 1200 گھڑ سوار کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر نانا شاہ سے ملاقات کی، رانی لکشمی بائی سے ملاقات کی، جھانسی کی رانی سے ملاقات کی۔ ساورکر نے ایک پورا چیپٹر رکھا ہے مولوی احمد اللہ شاہ کے بارے میں۔ بدقسمتی سے فیض آباد میں اتنے سالوں سے پروگرام ہوتا ہے، ہمیں نہ ان کا نام پتا ہے، نہ ان کا فیض آباد سے کنیکشن کیا ہے وہ پتا ہے، نہ ان کی قربانیاں یاد ہیں، نہ ان کی تحریک کا پتا ہے۔ ایک چیپٹر رکھا ہے ساورکر نے، غیروں نے پریز کیا ہے، والفضل ما شہیدت بہ الاعداء، غیر تعریف کریں گے فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ بہرحال جو سوتنترتا سینانی تھے، جو مجاہدین آزادی تھے، ان سے ملاقات کی۔ پھر شاہجہاں پور گئے، پتا چلا کیمپویل نے وہاں کیمپ ڈال رکھا ہے۔ انگریز نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ کیمپویل کو ہرانے کے لیے ایسا ہی آدمی ہرا سکتا تھا، مولانا نے وہ کام کیا۔ وہاں جا کر کے پہنچے، وہاں بھی جسے پتا چلتا تھا کوئی نواب کوئی راجہ اگر انگریز کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اسے سخت وارننگ دیتے تھے، خط لکھتے تھے۔ وہاں پہنچے، جگن ناتھ سنگھ ایک راجہ، وہ انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، چاپلوسی کرتا تھا، اسے سخت الٹیمیٹم دیا، خط لکھا کہ ان کے ساتھ ان کی کاسا لیسی چھوڑ دو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، انگریزوں کی مخالفت میں ہمارے ساتھ جہاد آزادی کرو۔ اس نے کہا کہ مولانا نے اس طرح کا خط بھیجا ہے، کسی طرح اپنے ٹریپ میں جال میں انہیں پھنسایا جائے۔ بلاخر خط لکھ کر کے انہیں اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ جب انوائٹ کیا، مولانا پہنچے ہیں اس کے پاس، تو ایک پان کے ذریعے سے استقبال کیا گیا، وہ پان میں زہر ملایا گیا تھا۔ یہ مولوی احمد اللہ شاہ، ان کے بارے میں برٹش نے یہ اعلان کیا تھا، اناؤنسمنٹ تھی کہ 50,000 چاندی کے سکے ملیں گے جو انہیں زندہ انگریزوں کے حوالے کریں گے۔ یہ عظیم گریٹ پرسنالٹی، یہ ایسے فریڈم فائٹر تھے، ایسے ہڈن فریڈم فائٹر تھے۔ جگن ناتھ نے زہر ملا ہوا پان انہیں پیش کیا، اس طرح استقبال کیا۔ جس نے پیش کیا تھا جیسے ہی پان کھایا زبان اٹھنے لگی، حلق میں احساس ہو گیا، جس نے پیش کیا تھا فوراً اسے مارا اور پھر بلاخر شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کیا۔ یہ مولوی احمد اللہ شاہ ہے، اور بلاخر سر کاٹ کر کے انگریز کے حوالے کیا گیا۔ ان کا سر بانس پر ایک اونچی جگہ رکھا گیا، لٹکایا گیا۔ پھر سر کی وجہ سے بھی لوگوں میں ایک بڑی بغاوت پیدا ہو گئی انگریزوں کے خلاف۔ جو زندگی میں کام کیا، ان کے سر نے بعد میں شہادت کے بعد وہ کام کیا۔ یہ ہمارے انسیسٹر ہیں، یہ ہمارے ویر ہیں، یہ ہمارے مجاہدین آزادی ہیں، جن کی قربانیوں کو ہم نے بھلا دیا، جن کی تاریخ کو ہم نے بھلا دیا۔ آج ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم نے محبت اور پریم کا دیپ جل نہیں پاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ان ہڈن ہیروز کا تذکرہ کریں، پھر یہ امن و محبت عام ہوگا اور وطن عزیز ترقی کی راہ پر لگے گا۔ ایک آیت کریمہ پڑھ کر کے بات اپنی مکمل کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ Oh mankind, we have created you from a male and a female and made you into races and tribes so that you may identify one another۔ یہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے، یہ علماء نے تعلیم دی، یہ مولوی احمد اللہ شاہ نے تعلیم دی۔ اس تعلیم کو آگے بڑھنا ہے لے کر کے، پھر انشاءاللہ پریم کا امن کا دیپ جل جائے گا۔ Here I conclude my talk with the prayer that may Allah make this country a peaceful and make us brothers, not enemies. أكتفي بهذه الكلمات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.